اللہ الرحمن الرحیم اللہم موت واحجا. اللہ تعالیٰ زندگی اور موت جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہی سب زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہر پیشنٹ کو آرام بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے موت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ مالج کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی واپس لوٹا دی جائے. تو اگر اس کی زندگی واپس لوٹا دی جائے بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نواز دیتے ہیں کہ اس طریقہ سے ہم جو ہے اس کی زندگی کو لٹانے میں اللہ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا طریقہ علاج نیچرل ہے. ہم قدرتی طور پہ جو بھی کسی مریض کو شفا کے لیے کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو شفا بھی مل جاتی ہے اور مریض جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ. لیکن بعض اوقات ایسے امراض ہوتے ہیں جو زندگی موت کے اندر جو ہے بندہ کشم کش میں رہتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں. کیسی جو ہے وہ بیماری سے مجھے موت بہتر ہے. تو ایسے موت جو ہے وہ اللہ موت و احیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی نہیں دیتا. تو وہ بڑی پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر, جیسے کہ بہت سے ہمارے انبیاء اکرام کے واقعات ہمارے قرآن پاک کے اندر درج ہے کہ وہاں پہ جو ہے 900 سال جو ہے حضرت اور ایک ہمارے پیغمبر جو ہے وہ بیمار رہے. ان کا جو ہے وہ ہر چیز ختم ہو گئی. تو اس طریقہ سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ بیٹا بھی دیا اور زندگی بھی دی اور اس کے بعد جو ان کو جو ہے وہ بیگم بھی دی اور سارا کچھ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے ہر چیز سے نواز دیا. تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہتر جانتے ہیں ہر کام کو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے کے بھی ازماتے ہیں اور لے کے بھی ازماتے ہیں. تو یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے غفور الرحیم کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ معاف رکھے اور بیماریوں سے ہمیں جو بچاتا رہے. تو آج ہماری جو بیماری ہے بالکل وہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان جو ہے وہ جینا بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا اور اس کو موت بھی نہیں آتی, جس کی وجہ سے جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو آج ہماری بیماری کا کوڈ جس کو جو ہے جذام بھی کہتے ہیں, لیپریسی بھی کہتے ہیں, یہ ہماری آج کا ٹاپک ہے. تو اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے پرابلم ہوتے ہیں. تو اس کو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی اپیرنس جو ہے مریض کی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں ڈرما کی پرابلم ہے. جو ہمارے ڈرماٹائٹس کے جو ماہر ہیں ان کو جو ہے بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. تو وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کا علاج کریں, لیکن جو ہے وہ ابھی تک اس کا پیتھوجن جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہو سکا. لیکن کیا سرائیاں جو ہے کچھ مریضوں کے اندر جو ہے اس جو ہے ٹینیا ویسکولر جو ہے پائی گیا ہے. یہ اصل میں فنگس ہے بیسیکلی طور پر. تو لیپریسی کے کاج جو ہے بعض کاج جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینیا ورسیکولر ہے. ٹینیا ورسیکولر ہے بیسیکلی طور پر. ابھی تک اس کا جو ہے کیونکہ اس کی مختلف قسمیں ہیں, ایک قسم کا جو ہے یہ جذام نہیں ہوتا, بہت سی قسموں کا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کاجز ہے. تو اس کے کاغذ کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے بایوپسی اور ہسٹوپیتھولوجی اور اس طریقے دیگر جو ہے ٹیسٹ کرانے کے بعد ہمیں تھوڑا سا جو علم ہوتا ہے. تو ہمارے اور بھی اس کا جو ہے وہ ایک تو فنگس کاز ہے جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. تو اس آگے چل کے ہم اور بھی اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو دوسرا اس کا کاز جو ہے وہ ایک بیکٹیریا ہے جس کو مائکو بیکٹیریا لیپریشیا کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک کاز ہے مائکو بیکٹیریم لیپریسی جو ہے وہ بھی اس کی کاز ہے. تو جیسے کہ پہلے ہم نے جس کا ذکر کیا ٹینیا ویسیکولر, یہ بھی جو ہے بعض لوگوں میں جو ہے پایا گیا جو جذام کے مریض ہے, اور بعض لوگوں کے اندر جو ہے یہ مائکو بیکٹیریم لیپریسی جو ہے وہ پایا گیا ہے, اور بعض لوگوں کے اندر جو ہے یہ دونوں جو ہے یہ جراثیم جو ہے وہ پائے گئے ہیں. تو بیسیکلی طور پر جو لوگ جو ہے وہ اکٹھے رہتے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے, تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے. کم از کم جو ہے 5 گز کا فاصلہ, یعنی کہ 5 میل کا فاصلہ بھی بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ باہر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے.
تاکہ وہ بیماری جو ہے وہ ایسی چھوت کی بیماری بھی اس کو جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو یہ متعدی بیماری بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ یعنی کہ ہاتھ بھی ہے اور کرونک بھی ہے. تو ہاتھ جو ہے اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو یہ کرونک صورت اختیار نہیں کرتی. تو اس کے ہم کچھ سائڈ سمٹم بھی جو ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ ایک اور بیماری ہے, بالکل بیماریاں تو بہت زیادہ ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ایک سفید داغ جو ہوتے ہیں اس کی بیماری جو ہوتی ہے, جس میں جو ہے یہ جسم کے اوپر سفید داغ بن جاتے ہیں, تو اس کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے. تو وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں, لیکن ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. ایک ہے جی بیماری پٹیرس جو ہے وہ ایلبا اس کو کہتے ہیں. پٹیرس ایلبا جو ہے اس کو جو ہے اردو زبان میں جو ہے یہ سمبوسا بھی کہتے ہیں. تو بیسیکلی طور پر یہ بھی جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ سفید داغ جو ہے جسم کے چہرے پہ, بچوں کے چہرے پہ, جسم کے مختلف حصوں پہ, چھاتی پہ, بیک سائڈ پہ جو بن جاتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے میرے بہت سے دوست جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو سفید پیچز جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی اٹیچ ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے جذام کی بات کرتے ہیں, باقی بیماری کو ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے, کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ ہائپو پگمنٹیشن ہوتی ہے. ہائپو مین کمی, پگمنٹیشن کے جو ہے وہ پگمنٹیشن کی کمی ہو جاتی ہے. جب بھی یہ جراثیم جو ہے وہ اثر کرتا ہے تو یہ والا جو ہے وہ ہائپو پگمنٹیشن کر دیتا ہے. میرے دوست جانتے ہیں کہ جو اصل میں پگمنٹیشن جو ہے تمام باڈی کے اوپر جو اسکن ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کالے رنگ کا جو پگمنٹ ہوتا ہے, جس کے اندر جو ہے یہ جب اس کی کمی آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہائپو پگمنٹیشن کہتے ہیں. تو اس طریقے سے جب جسم کے اوپر سفید داغ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں, تو مختلف جگہوں پہ جب سفید داغ بن جاتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے اس لیے ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے کہ کیا جو یہ لیپروسی ہے یا کہ مطلب کہ جو ہے کوئی اور مرض ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس کی تشخیص کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی تشخیص جو ہے وہ کریں. بیسیکلی طور پر میرے پاس بہت سے بچے بھی آتے ہیں, آج بھی 2 بچے آئے, ان میں بیسیکلی طور پر بعض بچوں میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ سفید پیچز جو ہے وہ ان کے چہرے پہ اور ان کے جسم پہ آ جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس کی تشخیص کر سکتے ہیں, اس میں جو ہے وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بیسیکلی طور پر یہ جو ہے وہ مرض ہوتی ہے. ان کو جو ہے یہ بیسیکلی طور پر لیپروسی نہیں ہوتی, جذام نہیں ہوتا, کول نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ تو اس میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے جو عام کچھ علامات جیسی. تو ہم اس کو درد پوچھتے ہیں کہ درد تو نہیں ہے آپ کو, وہ کہتا ہے کہ اگر درد نہیں ہے تو جو کوٹ کی مرض ہوتی ہے, جذام کی مرض, اس میں درد لازمی ہوتا ہے. تو یہ تقریباً ہمارے جسم کے اندر جو ناک سے, منہ سے, سانس سے جو ہے یہ ٹینیا جو ہے یہ بھی اندر چلا جاتا ہے, یا پانی سے ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو مائکرو بیکٹیریم ٹوبرکلوسائی ہے یہ تھوک کے ذریعے یا کہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے جو جسم کے اندر جب ہم مریض کے قریب رہتے ہیں, مریض جو جذام کا مریض ہوتا ہے اس کی جب خدمت کرتے ہیں تو 3-4 سال جب ہم خدمت کرتے ہیں تو یہ بعض اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا جو ہے سپوٹم کو جو ہے وہ یا اس کے تھوک کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اسٹرلائزیشن نہیں کرتے, اس کے اندر جو ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ نہیں ڈالتے, اور اس طریقے سے جو ہے مختلف وہ جگہ جگہ تھوکتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر اس کے تھوک کے اندر یہ جراثیم جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں, وہ کسی تندرست آدمی کے جسم کے اندر جو چلے جاتے ہیں. تو 3 سے 8 سال تک اور 5 سے 4 سال تک یہ والا جو ہے مسئلہ ان کو جو ہے اسٹارٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ بالکل آہستہ آہستہ سلو موشن میں جا کے جو ہے اپنے اثرات کرتا ہے. بیسیکلی طور پر یہ دماغ کے اوپر اپنے اثرات کرتا ہے. دماغ سے جو ہے یہ جو ہے وہ اعصاب کے ذریعے ہمارے جسم کے اوپر جو ہے وہ اثرات کرتا ہے. اعصاب سے جو ہے وہ ہمارے جب جلد کے اوپر جو ہے وہ اثرات پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے. تو ہم اس کی جب بیوپسی کرواتے ہیں تو ہمیں جو ہے ٹینیا ویسکولر یا کہ مائکروبیکٹیریا جو ہے یہ
लेप्रेशिया जो है उसके अंदर जो है वो मिल जाता है, यानी कि या फंगस मिल जाता है जिसकी जो है वो कोई हैफी होती है, और इसी तरीके से या बैक्टीरिया में मिल जाता है जो कि असल में लेप्रेसी के काज जो है इस दोनों किस्मों को किसी को भी वो काज कर सकता है। इसमें बेसिकली तौर पर पेटाइटिस एल्बा और इसमें दोनों में ये फर्क होता है कि इसमें बेसिकली तौर पर दर्द होता है, दर्द स्टार्ट होता है और मरीज के हाथ पांव मुड़ जाते हैं, मतलब कि टेढ़े हो जाते हैं, उनकी हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाती हैं, जैसे कि नेक्रस में होता है या कि बजल मफासल के अंदर होता है, तो गॉड के अंदर भी ऐसे हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन इसके अंदर असाम मुतासर होते हैं, उसके अंदर हड्डियां मुतासर होती है, लेकिन इसके अंदर जो जिल्द और असाम मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से हाथ पांव जो है सबसे पहले जो है मुतफन होते हैं और उसके अंदर जो सुन्न होने का एहसास होता है। तो दूसरे अमराज में हम डिफरेंशिएट ये करते हैं कि उसमें सुन्न होने का एहसास नहीं होता। तो वो जो बच्चे जो कैल्शियम विटामिन डी की कमी के आते हैं, जिनको सफेद दाग जिस्म पे ऊपर होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, खासतौर पर चेहरे पे होते हैं, उनको जो है मैं तो मतलब जो है ये कैल्शियम के लिए उनको जो है ये कुश्ता बैजा मुर्ग भी इस्तेमाल करवाता हूँ, और इसके अलावा जो है कुश्ता सदर इस्तेमाल करवाता हूँ, और इसी तरीके से जो है ये तो उसमें कैल्शियम जो है नेचुरल कैल्शियम होता है। असल में ये जो कैल्स जो है ये इससे बनता है नेचुरली तौर पर, जिसको हम जो है ये मुर्गे की जो अंडा होता है उसको हम भिगो लेते हैं थोड़ा सा नींबू के अंदर, और उसके बाद इसको आबदन करके और उसके बाद इसको साफ करके, तो उसके बाद हम इसको जो है ये आप लोग की आग देते हैं, जिसकी वजह से ये कुश्ता जो हमारा जो है वो सदब तैयार होता है। इसी तरह से सिपिया भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और कच्चिया कौडियाँ वो भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कैल्शियम का बेहतरीन जरिया है। तो इस तरीके से कैल्शियम पूरी हो जाती है बच्चे की। तो हम उसके बाद विटामिन डी के लिए जो है हमारे भाई तो उसको सांडिप देते हैं जो 350 रुपए का कैप्सूल या इंजेक्शन होता है, तो हम उसको सिर्फ सूरज की रोशनी सुबह उठ के देख लो यार, तो इंशाल्लाह तुम्हें शिफा हो जाएगी। तो इस तरीके से कैल्शियम तो उसको दूध में मिला के भी दे देते हैं, या उसको जो है मक्खन मलाई के अंदर रख के दे देते हैं कि ये जो इस्तेमाल कर ले। अक्सर बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं जिनकी उम्र जो है वो, आज मेरे पास जो बच्चे आए उनकी एक की उम्र जो है 14 साल थी, एक की उम्र जो है 15 साल थी, तो दोनों जो है इस तरीके से जो है वो उनकी हड्डियां बढ़ रही थी, तो उनमें कैल्शियम की कमी की वजह से सफेद दाग उनके नाखूनों पर मौजूद थे और जो है जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर भी जो है मौजूद थे। तो उसको कैल्शियम और विटामिन डी हमने जो है प्रोवाइड की, नेचुरल कैल्शियम हम देते हैं जिससे उनको जो फायदा हो जाता है। तो बेसिकली तौर पर हम बात कर रहे थे जी, दर्द होती है और हाथों को मरोड़ आ जाते हैं और चेहरे पे सूजन होती है खास तौर पे, ये है जी लेप्रोसी की बात, हम जुजान की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये सिम्टम हम आपको जो है वो बता रहे हैं किस तरीके से साइन एंड सिम्टम जो है होते हैं। तो उसमें जो है बेसिकली तौर पर जो आम पैचेस होते हैं सफेद रंग के, उनमें ये चीजें जो है वो नहीं होती। तो इसी तरीके से बेसिकली तौर पर सूजन होती है, चेहरे के ऊपर सूजन होती है और आंखों के पवट्टे जो है उसके गायब हो जाते हैं, और जो आईलैंड होते हैं वो भी इसके जो है वो बाल जड़ जाते हैं जो लेप्रेसी का मरीज होता है, और आंखों के पट जो है वो बाल गिर जाते हैं, और इस तरह से ये उसको बड़ी दर्द होती है, बड़ी शदीद दर्द के अंदर ये मरीज जो है मुब्तला होता है, बेचैनी इसको होती है, और उसके अंदर जो है बेसिकली तौर पर जो है ये उसको सुकून नहीं मिलता, तो वो जिंदगी और मौत की कश्फ होता है। तो अल्लाह मौत वाहिया, तो अल्लाह ताला उसको मौत भी नहीं देते, तो इसलिए जो उनके निज़ाम का जो है बाहर जो है वो बनाए गए हैं, तो वहां पे जाके वो अकेला जब बंदा रहता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ये असल में नफ्सियाती ज़हनी टेंशन का वो शिकार हो जाता है, और उसको जो है खाना भी गवर्नमेंट जो है फ्री प्रोवाइड करती है, हमारे बहुत से लेप्रोसी सेंटर जो है मौजूद है। तो इस तरीके से इनका हम थोड़ा सा जो है वो जिक्र करते हैं कि जिज़ाम काबिल इलाज है। जिज़ाम जरासीम से फैलने वाली बीमारी है जिसके हमने दोनों के नाम लिए कि ये जरासीम जो है ये फंगस भी है और ये है ये बैक्टीरिया भी है। ये जरासीम आंखों से नजर नहीं आते, नाक और जिल्द के रास्ते जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की है। ये तिब्बिक से कम जो है वो मुतद्दी मर्ज है, जैसे कि तिब्बिक है बिल्कुल इसी तरह से मुतद्दी मर्ज है, यानी कि क्रॉनिक डिजीज है,
لیکن یہ جو ہے بیسیکلی طور پر ٹپزک جو ہے وہ بہت زیادہ اثرات کرتی ہے، اس سے جو تھوڑی سی جو اس میں کمی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جلدی علاج سے جو ہے وہ غیر متعدی جو ہے وہ متعدی صورت اگر ہم علاج نہ کریں تو یہ جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہم نے کورونک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مریضوں کے ساتھ لمبے عرصے رہنے سے جو بیماری جو ہے لگنے کے خطرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جزام قہر خداوندی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ قہر خداوندی ہے، یہ تو ایک جراثیم والی مرض ہے اور یہ نامرسی ہے، مطلب کہ یہ ہے کہ اگر وراثت میں بھی یہ جو ہے ٹرانسفر نہیں ہوتی، جینیٹک نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی جزام والا کسی کے دادے کو جزام تھا تو اس میں جو ہے اگر ہم اس کے پوتے سے شادی کر لیتے تو اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے۔ 6 ماہ سے 1 سے 2 سال تک جو ہے بلا ناغہ علاج کرنے سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم دیسی ادویات بہت زبردست قسم کی ہماری کام کرتی ہے، تو ہم جب دیتے ہیں تو مریض کو بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ میں نے اس کا اثر جو ہے وہ افسنتین کا بہترین اثر اس کے اوپر میں دیکھا ہے۔ تو ایک مشروم ہے جس کے اوپر میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر کام بھی کیا، تو اس کو بیزلین میں ملا کے جو ہے لگانے سے اس کی درد بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ سکون بھی مل جاتا ہے مریض کو۔ اس کو بیزلین میں ملا کے اس مشروم کو پیس کے اس میں بیسیکلی طور پر پروٹین ہوتے ہیں، تو یہ ہیپوپگمیٹیشن بھی اس کے اندر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، درد بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو جس کے اندر زخم بھی اس کے اندر جو کوڑ کا زخم ہوتا ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو حب جدوار میں نے اس کے لیے جو ہے بہت زبردست جو ہے وہ استعمال کروائی ہے، تو لوگوں کو مجھے یہ نہیں پتا کہ حب جدوار کیسے کام کرتے ہیں، لیکن حب جدوار اس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی مفید جو ہے میں نے دیکھی ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ مجور اسپا اور طریفل شخ طرح کا استعمال لوگوں کو کروایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس مبارک سے جو ہے وہ جلد کی نسیں اور اعصاب متاثر ہوتے ہیں، تو چند دنوں میں حب جدوار سے جو ہے وہ اعصاب کی درد کم ہو جاتی ہے، اور اعصاب ایسے ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں اور پاؤں سے وہ چلنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے جو ہے یہ تجربات جو ہے یہ تھوڑے سے مجھے نہیں پتا کہ حب جدوار کیسے کام کرتی ہے۔ 2 صبح 2 شام بڑے لوگوں کو دیتا ہوں، 1 صبح 1 شام چھوٹے لوگوں کو دیتا ہوں، تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیسے وہ شفا دیتی ہے۔ تو یہ میں نے آج تک نہ اس کو جو ہے وہ کوشش تو میں کرتا ہوں کہ اس کا وے آف ایکشن جو ہے وہ جان لوں، لیکن ابھی تک اس کو میری ریسرچ جو ہے یہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ میں اس کا وے آف ایکشن جو ہے یہ جان سکوں۔ تو جزام کی ابتدائی علامات ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، تو اس میں بیسیکلی جسم کے کسی حصے کے بڑے اور چھوٹے میں سفیدی مائل سرخ رنگ کے جو ہے وہ دھبے ہو جاتے ہیں جو سن ہوتے ہیں، تو ہم نے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ سن نہیں ہوتے، وہ جو ہے اس میں بھی پیچز اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ ان دبوں میں سردی گرمی درد اور چبھن کا احساس جو ہے وہ بہت نہیں ہوتا اتنا زیادہ سردی گرمی سے، ویسے درد اور چبھن کا احساس ہوتا ہے، ویسے جو سردی گرمی کی وجہ سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ جزام کے دبوں میں خارش نہیں ہوتی، تو اس میں خارش نہیں ہوتی، جو جزام کے دبے ہوتے ہیں اس کے اندر جو خارش نہیں ہوتی۔ ہاتھ پیر کے نسوں میں درد سن ہو جانا اور پاؤں کے اندر پنجوں کے اندر کمزوری محسوس ہونا، جلد کا آکڑ جانا، جلد کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ نشان بن جانا، اس کے بعد جلد کے اندر تھوڑی سی پیپ اور ریشہ جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نسیں ہماری جو ہے وہ پھٹنی شروع ہو جاتی ہے، جسم کی جو ہے یہ اعصاب اوپر آ جاتے ہیں اور جلد جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، بعض زخم بن جاتا ہے اور پگمنٹیشن ختم ہو جاتی ہے، سفید رنگ کا جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک زخم بن جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہلکا سا پانی اور پس جو ہے وہ نیچرلی طور پر موجود ہوتی ہے۔ ٹینیا کا جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے ہم کلچر بھی کروا سکتے ہیں ٹینیا کے لیے، ٹینیا ورگارس کے لیے، اور جو ہے وہ مائکوبیکٹیریم ٹوبرکلائی کے لیے ہم اس کا کلچر بھی کروا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بایوپسی بھی کروانے کے بعد جو ہمیں اس کا جو اندازہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں جو اس طریقہ سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے اس طریقہ سے ہے۔ تو جو بھی اس کی کاز ہو تو ہم جو ہے اس کا طریقہ علاج بھی مختلف ہوگا، جو جب اس کی کاز مختلف ہوگی مطلب کہ اس کو جو ہے جب ہم مائکوبیکٹیریم ٹوبرکلائی کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں جو ہے افسنتین وغیرہ استعمال کی جائے گی۔ جب ہم جو ہے ٹینیا
वेस्कुलर के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो है वो मुजीब उस्मा और तकरीबन शाहतरा जो है वो काम करते हैं। हबे जदवार उसके अंदर काम करती है, जिसके अंदर जो है वो टीनिया वेस्कुलर जो है वो मौजूद होता है। तशखीस और इलाज में ताखीर से जो है वो बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती है। पाँव, टांगे जो है वो, बाजू जो है वो उनका उनके अंदर जो है सुनपन का एहसास हो सकता है। मरीज के हाथ पाँव की उंगलियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। पाँव के अंदर, पंजों के अंदर जो है वो कमजोरी महसूस होती है। तो इस तरीके से जो है अक्सर नाक में जो है वो नाक जो है वो बैठ जाता है, नाक की हड्डी जो है वो बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है और बैठ भी जाती है। हाथ पाँव के में जो है हिस ना होने से की वजह से, जख्मों का बार बार बनना, आराम ना मिलने की वजह से, देर से ठीक होना और मजीद खराब होना, यानी कि जो मिट्टी छट्टी उसके ऊपर पड़ जाती है या उसकी पट्टी भी नहीं हम करते तो उसकी सफाई का भी ख्याल नहीं रखते तो वो जो है जख्म बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नुकसान होने के जो है वो खतरे होते हैं। तो बर वक्त और बाकायदा इलाज करने से, तो मैंने जो है कैलेंडुला जिसको जो है वो एक पौधा है, उसका फूल है, उसका जो है वो मैंने मरहम इस्तेमाल करवाया और साथ ही जो इसके जो है वो मशरूम का जो है वो वैजलीन के अंदर मिला के जो है पेट्रोलियम जेली जिसको कहते हैं, वो मशरूम जो है ये उसका वो मैंने इस्तेमाल करवाया, जिससे उसके जो है वो दर्द में भी फर्क पड़ा और जख्म भी बड़ी जल्दी से हील होना शुरू हो गया। तो बर वक्त और बाकायदा इलाज करने से मरीजों के हाथ पैर जो है वो खराब नहीं होते, तो इसमें बेहतर सूरत अख्तियार कर जाते हैं। निज़ाम का इलाज जदीद अद्वियात से किया जा सकता है और हमारी कदीम अद्वियात में भी इसकी जो है वो इलाज जो है मौजूद है। इलाज में ताखीर करने से, नागा करने से, दवाई को मुकम्मल तौर पर खो देने से इसमें शिद्दत में इजाफा होने के चांसेस होते हैं और इसमें जो है वो मजदूरी आने के चांसेस होते हैं। मरीजों को बवक्त जो है वो जरूरत मुख्तलिफ मुद्दत के लिए अस्पताल में दाखिल भी किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे सेंटर जो है वो मौजूद है, जिनका भी मैं जिक्र करूंगा, वहाँ पे भी आप जो है वो रब्ता करके जो है ये इसका मुकम्मल इलाज जो है वो करवा सकते हैं और मरीज को जो है वहाँ दाखिल भी करवा सकते हैं। ये सहूलतें मरीजों को मुफ्त मुहैया की जाती हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड मुख्तस किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये मरीजों को मुफ्त जो है ये मशवरे और सहूलतें मुहैया की जाती है। दौरान इलाज कोई भी तकलीफ हो तो फौरन जो है वो अपने घर के करीब जो है वो किसी सेंटर से रब्ता करें या फिर जो है ये मशवरा के लिए जो है ये कमरा नंबर 46 अलाइड हॉस्पिटल 2 फैसलाबाद में जो है वो आप जब मर्जी तशरीफ ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है लेप्रोसी का जो है वो बेहतरीन इलाज और मशवरा जो है मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसकी सहूलतों के लिए जो कुछ आपको बता देते हैं जी कि 72 बिस्तरों का अस्पताल जो है रावलपिंडी के अंदर कायम किया हुआ है, टीबी सेंटर्स बनाए हुए हैं और क्लिनिक बनाए। अमराज जिल्द जो है इसके अंदर जो है वो इलाज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है काम कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर आरम मान प्रोफेसर है हमारे डिपार्टमेंट के थे, तो वो अब रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह पे एक डॉक्टर खुर्रम साहब जो है उनके शागिर्द है, वो इस पे जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 4 बुक्स भी जो है वो गिफ्ट की है, तो बहुत अच्छी बुक्स है जिसमें एबीसी और डर्माटोलॉजी और इस तरह की जो है वो डर्मा की 4 बुक्स उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। तो इस तरीके से डॉक्टर खुर्रम साहब का जो है ये उस पर काम है बहुत ज़्यादा लेप्रेसी के ऊपर। तो डॉक्टर खुर्रम साहब हमारे जो है ये हमारी वार्ड के अंदर भी होते हैं। आजकल जनरल अस्पताल जो है गुलाम अहमदाबाद में 1 माह की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। वैसे जो हमारे जो है डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है ये बतौर रजिस्ट्रार भी काम कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये इनका जो है बड़ा ज़बरदस्त काम है इसके लेप्रोसी के ऊपर। तो जो भी लोग जो है अगर किसी को आराम ना आए तो वो उनसे जो है वो जब मर्जी जो है 24 घंटे उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मरकज से भी जो है वो इलाज फिजियोलॉजी जो है इस तरीके से जो है मौजूद है, तो आप जो है जब मर्जी इससे जो है वो इलाज करवा सकते हैं। तो पंजाब में इसके जो मराकज जो मौजूद है रावलपिंडी के अंदर और इसी तरह लाहौर के अंदर न्यू अस्पताल के अंदर इसका सेंटर मौजूद है, गुजरावाला के अंदर मौजूद है, मुल्तान नस्तर अस्पताल के अंदर, बहावलपुर जो है वो टीबी सेंटर के अंदर, BBH हॉस्पिटल जो है जो मैं देख चुका हूँ उसके अंदर इसका सेंटर मौजूद है, जेलम के अंदर इसका सेंटर मौजूद है और डिविजनल हेडक्वार्टर जो है फैसलाबाद के अंदर जो मैंने आपको बताया कि अभी हमारे जो है लाइट 2 इसका नाम हो गया है, तो इसके अंदर भी सेंटर जो है मौजूद है।
تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ حکیم شعبہ طب جو ہے اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کمرہ نمبر 46. تو او پی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ امراض جلد کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. سول اسپتال جو ہے جس کو الائٹ 2 کا نام دیا گیا، جب مرضی رابطہ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے سرگودا کے اندر لیپروسی سینٹر بھی موجود ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا اور میرے دوستوں کا اور بھائیوں کا، اور میں بہت مشکور ہوں کہ یہ مجھے جو ہے موقع دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور میرے بھائی بھی میری بات سنتے ہیں، اور خاص طور پہ میرے دوست جو ہے میری بات بہت غور سے سنتے ہیں. تو بہت شکریہ سر.